اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بچے میری بات زیادہ سنتے ہیں، بیٹا آ جاؤ، بچہ آ جاؤ، آؤ شاباش آ جاؤ، آپ ہی کے لیے تو پڑھ رہا ہوں، بڑوں کو تو سب معلوم ہے، آؤ آگے آ جاؤ، شاباش بچے، بہت پیارے بچے۔ ان تمام بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھی نائے آپ سے درخواست کروں گا مرحوم سید ہدایت حسین زیدی، سید اظہر علی زیدی، سید امجد علی نگہت پروین، نصرت سجاد حیدر عابدی، سید محمد عباس، سب کی نیت کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، 3 مجلسیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ہمارا موضوع ہوگا مقام مادر، جیسا کہ آیت سے ماں پر ہوگا۔ تینوں مجلسیں انشاءاللہ کوشش کریں گے مقام مادر، ماں عنوان ہوگا ہمارا پورے 3 مجلس، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس ہستی کی مناسبت سے مجالس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو اپنے بچوں کے لیے تو ماں ہے ہی، وہ ہستی ہے جس کے لیے اس کا بابا فرما رہا ہے فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ تو اب اس سے اچھا مجھے عنوان کچھ ملا نہیں کہ اس سے بہتر کوئی عنوان نہیں ہو سکتا اس ہستی کے لیے کہ میں ان 3 مجالس کو مخصوص کر دوں مقام مادر کے عنوان سے۔ اور پروردگار عالم سلامت رکھے جن کی ماؤں کا سایہ ان کے سروں پر سلامت ہے، تا دیر سلامت رکھے۔ اور اس لیے بھی میں نے یہ عنوان قرار دیا کہ جن کی والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی ثواب کا باعث بن جائے گا، ان کی ارواح بھی خوش ہو جائیں گی، اور بچوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ صرف زندگی نہیں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا مقام کتنا ہے نا؟ یعنی دنیا سے چلے جائیں جب بھی ان کا مقام کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب اور یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ قرار دیا۔ اب دیکھیے بات کہاں تک پہنچتی ہے، ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ سورہ لقمان 31واں سورہ اور اس کی یہ 14ویں آیت۔ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہمیشہ یعنی بریکٹ میں کہ ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا۔ خاص طور پہ ماں کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ خاص طور پہ ماں کے بارے میں وصیت کی جس نے پے در پے مصیبتیں جھیل کر اس کے وزن کو اٹھایا، پے در پے مصیبتیں جھیل کر اس کے وزن کو، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور اس کے دودھ چھڑائی کی مدت کو ہم نے 2 سال قرار دیا، یعنی 2 سال تک یہ اپنے خون جگر کو شیر کی صورت میں اس بچے کو دیتی ہے، جب جا کے یہ گوشت کا لوتھڑا، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، یہ حرکت کرنے کے قابل ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، یہ بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ ماں ہے نا، ساری تربیت کون کر رہی ہے؟ ماں۔ اس لیے ماں کا خاص طور پہ، والدین کا تو ذکر ہے ہی ہے لیکن ماں کا خاص طور پہ، کہ ماں کا حق زیادہ ہے بھائی۔ کیوں؟ اس نے وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، باپ بھی مصیبتیں اٹھاتا ہے لیکن اتنی مصیبتیں نہیں اٹھاتا جتنی یہ ماں اٹھاتی ہے۔ اور یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ دنیا میں ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ دین میں عورت کا مقام نہیں، دین میں خاتون کا مقام نہیں، دین میں بیٹی کا مقام نہیں ہے، دین میں ماں کا مقام نہیں ہے۔ حالانکہ خدا کی قسم
جتنے بھی ادیان اور نظام ہیں، یہ قسم کھا کے میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ دیا ہے نا منصب، اس لیے اسی کی قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی نظام ہیں دنیا کے، جتنے بھی ادیان ہیں دنیا کے، ان سب سے زیادہ جو مقام ماں اور بیٹی کا اسلام نے دیا ہے وہ کسی نظام نے دیا ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ آج کل بیٹی کے معاملات چل رہے ہیں نا کہ بیٹی کو حق دیا جائے، حق دے دے، تو آ جائے گا درمیان میں کہ بیٹی کا حق کیا ہوتا ہے، اور اسلام نے بیٹی کا حق کیا دیا اور بیٹی کا مقام کیا دیا، بیٹی کو مقام کیا عطا کیا ہے۔ اور پھر ماں پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، کہ جو مقام ماں کو دیا ہے کہ اگر جنت قرار دیے تو باپ کے قدموں میں جنت قرار نہیں دی ہے، کس کے قدموں میں جنت قرار دی ہے؟ ماں کے قدموں میں۔ دوسرے معاشروں میں جاؤ کماؤ کھاؤ، عورتیں بھی کمائیں کھائیں، بڑی برابری ہے نا بھائی، برابری ہے صاحب، لہذا برابری ہے، لہذا عورت بھی کمائے مرد بھی کمائے۔ کیا تم نے عزت دی؟ کیا عزت دی عورت کو؟ نہیں کمائے جاؤ گھر سے باہر جاؤ، تم الگ ہم الگ، ایسے ہی ہے نا۔ یہ عزت دی کہ بغیر بیوی کا درجہ دیے۔ دیکھیے اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ بتانے جاتا کہ آپ ذہن میں رکھیں، دلائل بڑی دنیا کہتی نا آزادی دی ہے، تم نے یہ عزت دی عورت کو، یہ عزت دی بیوی کو، یہ عزت دی ماں کو، یہ عزت دی بیٹی کو۔ تم نے ان نظاموں کی بات کر رہا ہوں، کیا عزت دی تم نے ان بیٹیوں کو؟ کیا عزت دی تم نے ان ماؤں کو؟ کیا عزت دی تم نے ان بیویوں کو کہ بغیر عقد کیے، بغیر نکاح کیے انہیں گھر میں رکھتے ہو؟ قانون ہے تمہاری یہاں، ہے نا؟ سنتے نہیں پڑھتے نہیں رہتے آپ کہ شادی ہو گئی، 2 بچے ہیں، 2 بچے پہلے، 2 بچوں کے بعد شادی کر رہے ہیں، 3 بچوں کے بعد شادی کر رہے ہیں، 1 بچہ ہو گیا شادی کر رہے ہیں، 3 سال دوست رکھنے کے بعد شادی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ اگر دل نہیں لگا تو جاؤ، ہماری شادی تو تھی نہیں، جاؤ تم الگ ہم الگ، ہے ایسے بغیر رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے وہاں آپشن یہ ہوتا ہے کہ باپ کی جگہ پاسپورٹ اور اس پہ شناختی کارڈ پہ ماں کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ باپ کا پتہ نہیں تو پھر کیا کریں بھائی، باپ قبول ہی نہیں کرتا۔ یعنی بغیر اس کا حق دیے، بغیر بیوی کا مقام دیے رکھتے رہو، اور جناب معذرت کے ساتھ تعلقات بھی ہوں، بچے بھی پیدا ہوں، لیکن بیوی تو نہیں ہے بھائی، میری دوست ہے۔ کیا ہے؟ گرل فرینڈ ہے۔ کیا ہے؟ گرل فرینڈ ہی کہتے ہیں نا۔ چلو خیر، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ابھی میں آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کوئی حق ہے اس بیچاری کو؟ جب تک مرضی رکھو، بے خوب بنا کے اپنے ساتھ، جب مرضی نکال دو۔ جاؤ بچے نہ میں پالتا نہ تم پالتے، مجھے پالنا ہے میں پال لوں گا، تم آپ پالنا چاہتی تم پال لو، ورنہ دے دیں گے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ پالے گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہی ہے نا؟ یہ ہے تمہارا حق دینا۔ باتیں ہم سے کرتے ہو کہ عورت کو حق دو، عورت کو حق دو، عورت کو حق دو۔ کتنا حق دیا ہے؟ اگر وراثت میں بیٹی کو آدھا دیا ہے اور بیٹے کو دگنا دیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ بیٹی کا کسی کو پالنا واجب نہیں ہے بیٹی پر، لیکن مرد پر پالنا واجب ہے۔ بیوی کو 4تھا حصہ اور بعض حالات میں 8واں حصہ یا بعض حالات میں 6ٹھا حصہ دیا گیا، تو کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے یہ 4تھا، 6ٹھا یا 8واں حصہ، اس لیے دیا گیا کہ اس پر کوئی لیبلٹی نہیں ہے، نہ بچوں کو پالنا ہے، نہ اپنے کو پالنا ہے، یہ سب کا سب کس پر؟ مرد پر واجب قرار دیا کہ تو ذمہ دار ہے، بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، نان نفقے کا بھی، حتیٰ کہ اس کے دودھ پلانے کی اجرت کا بھی تو ذمہ دار ہے۔ حق دیا تم نے یہ حق دیا جو باتیں کر رہے ہو، یہ حق دیا عورت کو، یہ اسلام دے رہا ہے کہ عورت پر واجب نہیں ہے۔ ماں نہیں کمائے تو شادی بھی نہیں کرتے، جاؤ بھائی، کماتی نہیں گھر میں پڑی ہوئی ہے، کماتی نہیں گھر میں پڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں واجب ہے اس کا نان نفقہ دینا۔ کیوں؟ اس پر کوئی لیبلٹی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کو پالنا ہے، مرد پر ذمہ داری نہیں، واجب ہے، واجب کہ پالے اس کو۔ بے شک وہ نوکری کرے، تجارت کرے، اس کے باوجود بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اپنے کمائے ہوئے پیسے سے اپنے شوہر اور بچوں کو پالے۔ اور اس سے بڑا حق کیا تم دے سکتے ہو؟ یہ حق مغرب دے سکتا ہے، یہ حق۔ حقوق کی بات کرتے ہو، بیوقوف بناتے ہو، اور ہمارے یہاں بھی وہ ماشاءاللہ نام نہاد سو کالڈ برائٹ مائنڈڈ لوگ، روشن خیال لوگ، سیکولر لوگ، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حق کہتے کسے؟ حق کہتے ہیں اسے، حق اسے کہتے کہ انبیاء تک کو پابند کیا ماں کی خدمت کا۔ ابھی میں جب شروع کرتا ہوں بات تو پھر آگے بڑھے گی، تو میں نے مقدمہ بنایا کیونکہ آج کل یہ بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے
تو میرے بچے جہاں نہ معلوم کیا کیا صبح سے شام تک الٹا سیدھا چلاتے بھی رہتے ہو، دیکھتے بھی رہتے ہو، تو یہ میں اس لیے باتیں ریکارڈ کراتا ہوں کہ اگر دل چاہے تو یہ نکال لینا، یہ حقوق والی کلپ، اور بھیج دینا دنیا کو، اور بتا دینا دنیا کو کہ حقوق کہتے کس کو ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عورت پر واجب نہیں ہے، نہ ماں پر واجب ہے، نہ بہن پر واجب ہے، نہ بیوی پر واجب ہے، نہ بیٹی پر واجب ہے، یہ سب مردوں پر واجب ہے ان کو پالنا۔ اس کے بعد اسلام ایک احساس دے رہا ہے کہ کوئی لیبلٹی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن بیٹی کی حیثیت سے اس کا حق ہے کہ اگر بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں گے تو اس کو بھی 1 حصہ، کیونکہ بیٹی کی ذمہ داریاں ہیں نا، بیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہے بات؟ لہذا بیوی کو، ماں کو، یہ سب وراثت میں جو حق چوتھا پانچواں، کہتے صاحب یہ کیا ہوا، عورت کو، مرد کو ڈبل، عورت کو تو بعد میں چیزیں نہیں بتا رہے ہو ساتھ میں کہ مرد کو ڈبل کیوں اور عورت کو سنگل کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے اوپر جیسے چاہے اپنے ورثے کو خرچ کرے۔ مرد کو دیا جا رہا ہے تو پابند بنایا جا رہا ہے، ماں کو پالنے کا بھی، بہن کو پالنے کا بھی، بیوی بچوں کو بھی پالنے کا بھی پابند بنایا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ حقوق، اگر بہن کا پالنا واجب بھی نہیں تو کم سے کم صلہ رحمی کے باب میں اسے عبادت قرار دے دیا ہے نا۔ دیکھیے میں نے مسئلے کو کلیئر کر دیا، کل کوئی کہہ سکتا کہ نہیں بہن کو پالنا تو واجب نہیں ہے، حالانکہ بڑے بھائی پر ولی کی حیثیت سے اگر وہ ولی ہو، اس لیے پورا فقہی مسئلہ مشکل یہی ہے نا ہماری آپ کی کہ فقہی مسائل بیان کا ہوتے ہیں، اس لیے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کسی کو، کہتے ہیں مجلس میں کہاں سے لیا ہے، لیکن ابھی ان مجالس کے بہانے کتنے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے نا، تو کچھ تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ولی کی حیثیت سے بڑا بھائی کیا ہے؟ ولی۔ جب ولی ہے کیا مطلب ہوا؟ بہن ذمہ دار ہے، بہن اس کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے تفصیل مسئلے کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، یہ تو میں نے آج کل جو ڈھول پیٹ رہا ہے نا مغرب، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے مغرب کے ہر کارے اور ہر کاریاں دونوں قسم کے ہیں نا، این جی اوز بنائی ہوئی ہیں، عورت کے حقوق کے نام پہ مال مل رہے ہیں، وہاں سے ڈالر آ رہے ہیں، پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی کرنسیاں آ رہی ہیں، ان سب کے مسئلے میں یہاں بتا رہے ہیں عورت کے حقوق، عورت کے حقوق۔ اپنے گھر میں اپنی ماسیوں کے حق تو دے دے پہلے، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے چلا رہی ہے، اپنے گھر میں جو تو نے نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں پہلے ان کے تو حق ادا کر دے، ہیں ایسی نوکرانیاں تو بنا کے بتا دو جیسے اسلام نے بتائی ہیں، فضہ جیسی، بتاؤ نا، ہے کوئی دنیا کے پاس مثال ہے ایسی کنیزوں کی مثالیں ہیں کوئی مثالیں؟ ایک نام نہیں، نہ معلوم کتنے نام لے سکتا ہوں کہ کیا کیا مقام دیا ہے اسلام نے۔ کنیزوں کو یہ مقام دیا کہ کنیزیں خدمت کریں تو معصوم ان کو ماں کا درجہ دے رہا ہے۔ اماں فضہ کہتے ہیں نا بھائی، اور کیا کہتے ہیں؟ ہے تو کنیز، وہی مجازن صحیح، لیکن کہہ تو رہے ہیں اماں فضہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس لیے میں نے کیا رکھا؟ مقام مادر، تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ ماں ہے کون، اسلام میں کسے کہتے ہیں ماں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ بس یہ ماں جس نے پیدر پہ مصیبتیں اٹھا کے تیرے وزن کو اٹھائے، پیدر پہ مصیبتیں جھیل کر تیرے وزن کو اٹھایا، یعنی ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک مصیبت۔ اتنا آسان ہے بچے کو اپنے رحم میں پالنا، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں احتیاط۔ کیوں؟ اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے، میرے بچے کو نقصان نہ پہنچے، میرے بچے کو نقصان، اور کتنی اذیتوں کے بعد پھر اسے جنم دیتی ہے کہ اس درد ذہ کے عالم میں اگر مومنہ کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں اس کو درجہ ملتا ہے شہیدہ کا، شہید کا۔ اور پوری روایت پڑھ دوں تو لوگوں سے ہضم نہیں ہوگی کہ ایسے شہید جیسے بدر و احد کے شہید، یعنی مومنہ اگر ہے تو، مومنہ اگر اس عالم میں انتقال ہوگی، کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ کتنی بڑی اذیت ہے، درد ذہ کی اذیت کتنی بڑی اذیت ہے، لیکن تو بھول جائے گا نا، بچہ تو بھول جائے گا بڑا ہو کے، اسے کیا معلوم کیا ہوا تھا میرے میں، کیسے پیدا ہوا تھا، کتنی تکلیفوں سے، کب تک میری ماں راتوں کو جاگ جاگ کر مجھے پالتی رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مغرب تھوڑی بتائے گا، نہ مغرب بتائے گا، نہ مشرق بتائے گا، نہ شمال بتائے گا، نہ جنوب بتائے گا۔ لہذا قرآن مجید نے پابند کر دیا، تم تو بھول جاؤ گے،
لیکن میں تمہاری ساری عبادتوں کو مشروط کر رہا ہوں ماں باپ کی خدمت کے ساتھ. انشکر لی ولے والدیک. صرف میرا شکر نہیں چلے گا جب تک اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرو گے. کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ساتھ ساتھ انشکر لی ولے والدیک. میرا بھی شکر ادا کرتے رہو اور اپنے والدین کا بھی شکر. میرا اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہو. صرف میرا شکر نہیں چلے گا جب تک والدین کا شکر ادا نہیں کرو گے. کیوں؟ اتنی محنت سے پالا تمہیں, کتنی خدمت کی ہے تمہاری. کوئی پابند کر رہا ہے معاشرہ؟ کوئی معاشرہ پابند نہیں کر رہا بچوں کو کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, بلکہ باغی بچپن سے باغی بناتے ہیں. کیسے باغی بناتے ہیں ان معاشروں میں؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سنیے کیسے باغی بناتے ہیں. نمبر دے دیا ایک فلاں فلاں بچے کو گھر میں, اماں ڈانٹیں یہ نمبر پہ فون کر دینا, ابا ڈانٹیں یہ نمبر پہ فون کر دینا. اور بچوں کو اتنا باغی بنا دیتے ہیں کہ وہ بچے بلا بھی لیتے ہیں کبھی کبھی پولیس کو, آ جاؤ بھائی ابا نے آج ڈانٹا ہے یا اماں نے آج ہاتھ اٹھایا ہے, اندر چلو. اماں بھی اندر ایک ہفتے کے لیے, ابا بھی اندر. ایک ہفتے کے بعد تم بھی, اور اگر نہیں ہوئے سیدھے تو بچہ لے جائیں گے اٹھا کے, گورنمنٹ کا بچہ ہے تمہارا نہیں ہے. ہاں گورنمنٹ کا بچہ لے جائیں گے, انہیں بغرائے میں پالتے ہیں بچوں کو, پالیں گے لے جائیں گے, ختم قصہ. ایسے ہی ہے نا. اب ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے ان کو بھی نمبر دو نا کوئی, کہ اگر بچہ چھوڑ کے بھاگ جائے. بچوں کو تو تم نے, جو بے شعور بچے ہیں نا, ان کو تو شعور نہیں, ان کو تو تم نے اتنا حق دیا کہ ماں باپ کو اندر کرا دیں. ان کو بے شعور بچوں کو, جن کو کوئی شعور نہیں, سمجھ رہے نا میری بات کو, ان کو تم نے اتنا حق دیا, اتنا حق, جو اپنا اچھا برا سمجھتے ہی نہیں ہیں, کچھ نہیں معلوم, اتنا حق دیا کہ نمبر یاد کرا دیا. اس نمبر پہ فون کرو, پولیس کو بلاؤ, ماں باپ اندر. جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور اولاد باغی ہو جائے, چھوڑ کے چلی جائے یا ماں باپ کو نکالے, تو بوڑھے ماں باپ کو بھی تو کوئی نمبر دو کہ اولاد ہمارے ساتھ سلوک کر رہی ہے, اولاد کو اندر کرو. کیونکہ تم نے اپنا مفاد دیکھ کے قانون بنایا, جانتی تھی مشیت, لہذا بچوں کو ماں باپ کا پابند کیا, اور یہاں تک بتایا کہ اگر بڑے ہو جائیں, بوڑھے ہو جائیں تمہارے ماں باپ, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, تو ایک ان میں سے کوئی ایک ہے, یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں, فلا تقل لہما اف, خبردار اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کرنا. ولا تنہرہما, چہ جائے کہ جھڑک کے بات کرو, چہ جائے کہ اونچی آواز میں بات کرو. تو کیسا پابند کیا کہ اچھا دنیا یہ چاہتی ہے کہ بچوں کو باغی بنائے, تو ہم نے بھی ساری عبادتوں کو مشروط کر دیا کہ اللہ کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ کے اطاعت گزار نہیں بن جاؤ گے. کسی نے حق دیا؟ کسی نظام نے حق دیا؟ جناب یحییٰ علیہ السلام کی جو سب سے بڑی نیکی بتائی گئی, وہ کیا بتائی گئی سورہ مریم میں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ, اپنے والدین پر مہربان تھے. جناب یحییٰ, جناب زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں نا, وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا, اور شقی نہیں تھے, نافرمان نہیں تھے, بلکہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے. نبی کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ جناب مریم سے آئے نا, تو معجزہ اللہ کا نشانی, اللہ کی نشانیوں سے ایک نشانی جناب عیسیٰ علیہ السلام. ان کے بارے میں اسی سورہ مریم میں کیا ارشاد ہوا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, ان کو یہ مقام کیوں دیا, اس مقام پر فائز کیوں ہیں؟ کیونکہ اپنی والدہ کے ساتھ مہربان تھے, نیکی سے پیش, اپنی والدہ کے ساتھ نیک تھے, اپنی والدہ کے ساتھ. نبی ہیں, پیغمبر ہیں نا, لیکن نیکی یہ بتائی جا رہی کہ تم کو نہیں کہہ رہا ہوں میں انبیاء تک سے کہہ رہا ہوں کہ تمام انبیاء جو اپنے والدین کے ساتھ جتنی نیکی کرتا چلا گیا. اب دیکھیے ایک ایسی مثال دوں گا کبھی آپ زندگی بھر نہیں فراموش کر سکیں گے, ہے نا, اور ہر بات میری ریکارڈ بھی ہو رہی ہے نا, آن ریکارڈ ایک بات کہنے جا رہا ہوں. میں نے کیا عرض کیا کہ انبیاء کو جو منصب بلند ملتے چلے گئے, ماں باپ کی جس نے جتنی خدمت کی اس کا ذکر بھی ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, یہ بھی سورہ مریم میں,
کہ اپنے والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، والدتی ہے نا، یہاں والدہ کا ذکر ہے، صرف والدین نہیں، صرف والدہ کا ذکر ہے. اپنی والدہ پر نیک تھے، مہربان تھے، نیکیاں کرتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور ہم نے ان کو معصیت کرنے والا اور شقی القلب قرار نہیں دیا. ظالم نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے. جبار کے معنی ہر جگہ الگ الگ ہیں. اللہ کے ساتھ لفظ جبار آئے تو کچھ اور معنی ہے، انسان کے ساتھ آئے تو کچھ اور، ہر جگہ الگ الگ معنی. اس لیے یہ لفظوں کی بحث اس لیے آپ کے سامنے کبھی کبھی چھیڑ دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ ایک لفظ لے کے بھاگ جاتے ہیں. ایک لفظ لیں گے اور اس کے معنی لے کے اور جناب پورا فرقہ کھڑا کر دیں گے. خدا کے بندے پہلے پڑھ تو لے پوری زبان. یہی جبار کہیں ظالم کے معنی میں ہے، کہیں شقی کے معنی میں ہے، کہیں نافرمان کے معنی میں. اور یہی جبار اللہ کا بھی لقب ہے، نام ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا. ایک نام کیا ہے؟ تو پھر ہوا نا. جیسے لوگ مومن کے معنی نکالنے شروع کر دیتے نا، ماشاءاللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے قابل پھندے خاں بیٹھے ہوئے کہ اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ المومن. کیونکہ اللہ مومن. اب سمجھ میں آیا؟ آگے والا جملہ نہیں کہوں گا. ہمیں یہ باب پڑھنے والوں کو میں نے سنا کہ اللہ کیونکہ مومن ہے اور اس لیے وہ فلاں کا لقب کیا ہے. سمجھ میں آ رہی کہ میری بات؟ اتنا کافی ہے. چھوڑے کیا دل جلتا ہے جب سنتا ہے جاہلوں کی باتیں. مگر وہ تو جہالت کر ہی رہا ہے. یہاں پہ کھڑا ہو گیا، ممبر پہ کھڑا ہو گیا، ممبر پہ بیٹھ کے وہ تو کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے. جہالت اپنی دوری دنیا پہ آشکار کر رہا ہے کہ کتنا بڑا جاہل ہے، کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جب مومن کہا جائے تو اس کا معنی کچھ اور ہے. امان دینے والا کون ہے؟ المومن. اللہ کا جب نام ہو المومن تو کیا ہوگا؟ امان دینے والا یا ایمان دینے والا، جو بھی رکھ لو اللہ کا نام ہے. اور جب وہی لفظ انسان کے ساتھ آ جائے تو ایمان رکھنے والا. ایک ہے ایمان دینے والا، ایک ہے ایمان لینے والا. لفظ ایک ہی ہے. جیسے مولا، مولا کے معنی آقا بھی، مولا کے معنی غلام بھی. جبار اگر انسان کے ساتھ آ رہا ہے تو برے معنی میں آ رہا ہے. جبارن شقیہ ولم یکن جبارن عصیہ، ہم نے ان کو نافرمان اور ظالم قرار نہیں دیا. یہ ہے جبار. اور یہی جبار اللہ کا بھی نام ہے. تو اب اس سے پوچھئے جو الٹ سیدھے اپنی مرضی سے معنی کیا کرتا ہے کہ جبار کی کیا معنی، پھر اللہ کے لیے کیا کہے گا؟ اللہ بھی جبار اور یزید بھی، فرعون بھی، نمرود بھی. تو معلوم ہو گیا نا کہ نہیں، جب انسان کے ساتھ آ جائے گا تو نافرمان، ظالم اور شقی کے معنی میں آئے گا. اور جب اللہ کے لیے آئے گا تو طاقتور کے لیے آئے گا، ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا. سمجھ میں آئے؟ جیسے مکر کا لفظ ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ کتنی مثالیں دوں اسی قرآن مجید سے. میں اس لیے مثالیں اتنی ساری دے رہا ہوں کہ آپ جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں آدمی تو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، تو خدا کے بندے اس کو پتہ بھی کہ قرآن کے معنی اور مفاہیم کہاں پہ کیا کیا ہیں، کس لفظ کے. ہاں اتنا پڑھ لے جب ساری چیزیں تو پھر اس کے بعد بتائے، بیان کرے تو ہم سمجھیں گے. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، وہ بھی مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے. تو اب بتائیے کیا فرق رہ گیا بھائی؟ یہ تو 2-3 جگہ آئی ہے نا آیت. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ. یہ یہود و نصارہ یعنی کفار، اللہ کے دشمن بھی مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے. تو بھائی فرق ہو گیا نا دونوں میں. ایک آیت نے بتا دیا کہ جب ان کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو کچھ اور معنی ہے، اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ان کے لیے مکر و فریب ہے، اللہ کے لیے معنی ہے منصوبہ بندی، منصوبہ ساز. یعنی اللہ بھی اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. وہ مکر و فریب کرتے ہیں، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہی آیت میں ایک ہی لفظ، لیکن مطلب دونوں کا دونوں جگہ پہ الگ الگ ہو گیا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس یہاں بھی یہی لفظ ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ. عیسیٰ کون تھے؟ اپنی والدہ پر مہربان تھے، اپنی والدہ کے ساتھ نیکیاں کرتے تھے. اپنی والدہ یعنی اتنا بڑا کام ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا کہ پروردگار عالم اپنے انبیاء کے لیے منصب بتا رہے کیسے تھے میرے انبیاء. یہ میں نے ان کو سکھا دیا تھا کہ اپنے والدین کی خدمت کیسے کرنا ہے. بَرًّا بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
اور نافرمان نہیں تھے، ظالم نہیں تھے، سرکش نہیں تھے۔ جبار کا ایک معنی کیا ہے؟ سرکش بھی آیا ہے۔ کیا ہے؟ سرکش ہے نا، یعنی جب انسان یہ سب کرے تو جبار کے معنی کیا ہوں گے؟ سرکش۔ لیکن جب اللہ کے لیے آئے تو طاقتور، ہر چیز پر حاوی، کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر۔ یہ اللہ کے لیے آئے گا۔ جب اللہ کے لیے، اسی نام رکھتے ہیں عبد الجبار، رکھتے نا؟ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اللہ کا نام ہے الجبار۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس لیے تمام مومنین کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی کسی ایک لفظ کے پیچھے ایسا نہ ہو کہ آپ دامن چھوڑ دیں عقل و خرد کا۔ عقل و خرد کا دامن ایسے نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو تو نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں کہاں پہ کیا لفظ کس معنی میں۔ کوئی بھی آئے ایک لفظ لے کے الٹا سیدھا معنی بتا کے تفسیر بھی رائے کر کے، تفسیر بھی رائے کا بھی بیڑا غرق کر کے چلا جائے۔ تفسیر بھی رائے بھی ایک آدمی کو، انسان کو کرنے کا حق ہوتا ہے جس کو کچھ تو آتا ہو، کچھ تو پڑھا لکھا ہو۔ تو چلو ہم بات بھی کریں اس کے لیے کہ ہاں بھائی تفسیر بھی رائے کر رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اپنی رائے سے تفسیر کر رہا ہے، اگرچہ نہیں کرنی چاہیے لیکن پڑھا لکھا آدمی تو ہے۔ لیکن ایک پڑھا لکھا بھی نہ ہو، پھر ایک ایک لفظ کو لے کے دوڑ جائے اور اس لفظ کی اپنی مرضی کی توجیحات، اپنی مرضی کے معنی مفاہیم بیان کرے، کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ صرف اپنی نفس کی تسکین نہیں کر رہا، لوگوں کی گمراہی کا باعث بن رہا ہے، مومنین کو گمراہ کر رہا ہے، مومنین کو ادھر ادھر لے آ رہا ہے۔ آئیے دیکھیے، اب میں نے جو کہا کہ انبیاء کے مقام میں ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام 12 بھائیوں میں سے ایک ہے نا، جناب یعقوب کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک ہے جناب یوسف علیہ السلام۔ ایسے ہی ہے، وہ کیسے بیٹے ہیں؟ سب سے عزیز اپنے والد کو، جناب یعقوب کو سب سے زیادہ پیار ہے نا۔ یعنی جناب یعقوب کا مقام یہ ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ میرا بیٹا مجھے ملے گا، اتنی محبت تھی جناب یوسف سے کہ روتے روتے نابینا ہو گئے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، سفیدی آ گئی، یعنی چربی چڑھنا کہتے ہیں نا آنکھوں پہ، روتے روتے سفیدی آ گئی، بند ہو گئی آنکھیں، اتنا روئے تھے، اتنی محبت تھی جناب یوسف سے۔ اور آپ کو ایک بات بتائیں کہ ہوا کیا؟ ہوا اتنا کہ سارا واقعہ تو جناب یوسف علیہ السلام کا سنتے رہتے ہیں، آخر میں یہ ہوا خلاصہ کہ جب جناب یوسف سے ملنے کے لیے جناب یعقوب اپنے باقی 10 بیٹوں کے ساتھ، کیونکہ ایک بیٹا تو وہاں رک گیا تھا نا لاوی، اس نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے باپ کو منہ نہیں دکھا سکتا، پہلے ایک بھائی کھویا پھر دوسرا بھائی کھویا، 9 بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ ایک بھائی کو تو بنیامین کو روک لیا تھا جناب یوسف نے، اور جب بھائیوں میں سے ایک بھائی رک گئے تھے لاوی، جناب لاوی کا زیادہ ذکر ہے، کہیں یہودا کا بھی ذکر ہے، لیکن جناب لاوی کا، کیونکہ کہیں یہودا نام پڑھ لیں تو آپ میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، اس لیے میں نے دونوں نام لے دیے۔ یہاں آج کل یہ بھی بڑا مشکل ہو گیا مسئلہ، او تحقیق دان بہت پیدا ہو گیا ہماری قوم میں ماشاءاللہ، اور بغیر پڑھے لکھے محقق مصیبت یہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو وہ دوسروں کے لفظ پکڑا کرتے تو میں نے لے دیا کہ بھائی یہودا نام سن لو، تو بتا دیا میں نے کہ یہ کہیں کہیں یہودا کا نام بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر کس کا ذکر ہے؟ جناب۔ اب دیکھیے بات بتاؤ آپ کو، جو بات بتانے جا رہا ہوں، اصل لاوی کو کیوں میں زیادہ ذکر کر رہا ہوں لاوی کا؟ لاوی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، پہلے ہم ایک دکھ دے چکے ہیں اپنے باپ کو، اتنا یہ بنیامین کا دکھ، جاؤ بابا کو بتاؤ میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا بھائی یہاں سے میں نہیں جائے گا، بنیامین میں نہیں جاؤں گا۔ لاوی نہیں گئے۔ خیر وہ قصہ مختصر، جناب یعقوب اپنے باقی 9 بیٹوں کے ساتھ، توجہ ہے نا، دیکھیں کچھ دے کے جانا چاہ رہا ہوں، یہ جو بچے معصوم بیٹھے نا یہاں، ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں تاکہ ہمیشہ ان کو یاد رہے، گھر میں کچھ سکھانے کو ملے نہ ملے۔ آج کل تو ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس، آپ کو معلوم ہے، وقت نہیں، زندگی ایسی مشینی ہو گئی، پیسہ کمانے میں چکر مقابلے بازی میں لگے ہیں، بچوں کو کیا سکھائیں؟ یہ تو بڑا احسان ہے اہل بیت علیہ السلام کا، کرامت ہے کہ مجلس میں سب آپ اپنے معصوموں کو لے کر آ جاتے ہیں، مائیں بھی لے کر آتے ہیں۔ اللہ ہاں، اس مجالس کا، یہ مجالس کا احسان ہے نا بھائی۔ اللہ صلی اللہ محمد، یہ مجالس کا احسان ہے بھائی کہ مائیں اپنے بچوں کو اس سردی میں، آغوش میں، آپ باپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، لایا کریں مجالس میں۔ جب تک فرش ازا ان بچوں سے آباد ہے نا، تشیع پہ کوئی مصیبت نہیں آتی۔ ہاں اس دن میں ضرور فکر مند ہوں، آج تک میں فکر مند نہیں ہوا، آپ نے کبھی میری کوئی تقریر مایوسی کی سنی بھی نہیں ہوگی، 40 سال سے میں پڑھ رہا ہوں مجلس سے، جو بھی جانتے کبھی نہیں پڑھتا، کیوں؟ بچوں کو دیکھتا رہتا ہوں مجلس میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ جس دن یہ بچے آنے بند ہو گئے نا مجلسوں میں، اس دن میں بھی فکر کروں گا کہ اب کچھ گڑبڑ ہے معاملہ۔
جب تک یہ بچوں سے آباد ہے نا فرشیدہ مطمئن رہے، دنیا مل کے ساری کتنی سازشیں کر لے کچھ نہیں ہوتا۔ تشیع کا نہ کل کچھ بگاڑ سکے نہ آج کچھ بگاڑ سکے۔ آپ نے دیکھا نہیں آج بگاڑنا چاہا تھا کیا ہوا؟ سن لیں اس کی ماں کا بیان، اس کی بیوی کا بیان، اس کی بیٹی کا بیان، ایک شخصیت نے جس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا ماں کسے کہتے ہیں، بیوی کسے کہتے ہیں، بیٹی کسے کہتے ہیں، ایک مرد مجاہد نے سارے کریکٹر دنیا کے سامنے پیش کر دیے کہ تمہارا مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم مرتے ہیں تو ہماری خواتین کیسے تقریریں کرتی ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا کہ اپنی ماں کے قدموں کو کیسے بوسے دے رہا، اس کی ماں اس کے پیشانی کا کیسے بوسہ لے رہی ہے، اس کا رویہ کیا تھا اپنے بیوی کے ساتھ، اس کا کیا رویہ تھا اپنی بیٹی کے ساتھ، کیا رویہ تھا اس کا بچوں کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں نا بھائی۔ تو خیر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ آئے، اب جانا نا جناب یوسف سے مل کے جا رہے ہیں، اور جناب یوسف نے اپنا کرتا پہلے بھیج دیا تھا کہ جاؤ لے جاؤ میرے بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا، روشنی واپس آ جائے گی، بینائی واپس آ جائے گی۔ کرتا مس کیا، روشنی واپس آ گئی۔ اب آئے ہیں کون سا باپ جو برسوں، کتنے برس مجھے نہیں معلوم، 20 25 30 40 جو بھی تھا نا، جو بھی برس، ٹھیک ہے، روتا رہا اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ وہ بیٹا جس کے بارے میں یقین ہے کہ ملے گا، اللہ کا وعدہ ہے نا بھائی۔ خواب کی تعبیر، خواب سنایا تھا نا جناب یوسف نے، کہا تھا خبردار بھائیوں کو نہیں سنانا، تو معلوم ہے نا جناب یعقوب کو کہ ملے گا۔ گئے ہیں جناب یوسف کو بھی خبر مل گئی کہ بابا آ رہے ہیں اور میرے بھائی بھی سب آ رہے ہیں۔ نکلے باہر محل سے استقبال کے لیے، سواری پہ بیٹھے، سواری سے اترے نہیں، سواری سے باپ آ رہا ہے اس کے احترام میں، اس کے استقبال میں، اچھا اترے کیوں نہیں؟ پروٹوکول کا مسئلہ تھا۔ وزیروں نے کہا نہیں بھائی آپ کو اترنا نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیے گا، آپ عزیز مصر ہیں۔ کون ہیں؟ وزیر خزانہ پہلے تھے، بعد میں تو حاکم بن گئے تھے نا، خزانوں پر تو مسلط کیا تھا پہلے علی عزیز مصر نے، اب تو خود آپ عزیز مصر تھے۔ تو کہا کہ آپ اتریے گا نہیں، آپ بادشاہ ہیں سلطنت کے، نہیں اترے۔ جناب جبرائیل آئے، نازل ہوئے، ذرا سا ہاتھ تو بلند کیجئے فضا میں، ایسے آستین بلند کی، دیکھا ایک نور نکلا چلا گیا، نور نکلا۔ دلیل بھی دوں گا، آپ سمجھیں گے کہ روایت قصص انبیاء کی تاریخ نہیں ہے، کیونکہ یہ ما قبل تاریخ کی بات ہے نا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصص انبیاء کی باتیں ہیں سارے۔ آپ کو کہے تاریخ میں کہاں ہے تو تاریخ اس میں ٹھیک ہے بھائی، کون لکھنے والا تھا؟ یہ ما قبل تاریخ کی باتیں کہلاتی ہیں، حکایات اور قصص انبیاء، اور ایسے قصص ہیں کہ جن پر مہر تصدیق ثبت ہے، سینہ با سینہ ہزاروں سال سے چلی اور مستند ہو گئی، انہی کو مستند مانا جاتا ہے۔ ہاں دلیل دے دیں گے، اس کی سچائی پہ دلیل ابھی دے دیں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا صاحب یہ تو قصص انبیاء کی بات ہے، روایت ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ بالکل جناب مجھے بھی معلوم ہے، لیکن آپ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو دلیل لانی پڑے گی، اور صحیح ثابت کرنے کے لیے بھی دلیل لانی پڑے گی، ایسے ہی ہے نا۔ چلیے ابھی دلیل دیتے ہیں، پہلے قصہ سن لیجئے۔ نور نکل گیا، بجلی سے، تو پوچھا جناب یوسف نے یہ کیا ہوا بھائی؟ کہ نور نبوت گیا، نور نبوت گیا۔ اب آپ کی اولاد میں نبوت نہیں جائے گی، اب آپ کی اولاد میں نبوت نہیں جائے گی، اور یاد رکھیے پوری تاریخ میں جناب یوسف کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہے۔ کسی کو اولادوں کے نام بتا دیجیے مجھے، چلیے بتا دیجیے کسی کو معلوم ہے تو، کوئی نبی نہیں ہے، خود نبی ہیں، مگر جناب یوسف کے اولاد میں سرداری گئی، بادشاہت گئی، ان کے اولاد میں نبوت نہیں گئی۔ نبوت کہاں گئی؟ لاوی کی نسل میں۔ جناب موسیٰ بن عمران کس کی نسل میں ہے؟ لاوی کی، یہی تو بتاتا نجومی نے کہ لاوی کی اولاد میں آئے گا موسیٰ۔ تو ماں باپ کا احترام لاوی نے کیا کیا کہ غیرت کی وجہ سے گئے نہیں، باپ کا سامنا نہیں کر سکتے کہ ایک بیٹا پہلے کھو چکے، دوسرا بیٹا یہاں رہ گیا، میں نہیں جاؤں گا، یا تو یہاں مر جاؤں گا یا اپنے بھائی کو اپنے باپ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ لہٰذا اللہ نے کیا انعام دیا جناب لاوی کو کہ جتنے بھی نبی ہیں بنی اسرائیل کے، جتنے بھی نبی ہیں سب لاوی کی نسل سے ہے، یاد رکھیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یعنی لاوی ابن یعقوب،
جو بنی اسرائیل کے نبی، جناب یعقوب کی اولاد میں نا سارے نبی، تو جناب یوسف بھی نبی ہیں، لیکن جناب یوسف کی اولاد میں نبی نبوت۔ اب آپ نے دیکھا کہ اللہ نے انبیاء کو بھی کیسا پابند رکھا ہے، یہ ترک اولا گوارا نہیں باپ کے بارے میں، حالانکہ احترام ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، پروٹوکول کی وجہ سے نیچے نہیں اترے۔ کیوں نہیں اترے باپ کے احترام میں؟ اترنا چاہیے تھا، پروٹوکول ایک طرف ہے، باپ ہے تمہارا، لہذا دونوں کا مقام ایک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے باپ کا مقام۔ اب ماں کا مقام کیا ہے؟ جانتے نا، 4 حصوں میں سے ایک حصہ باپ کا، حق حقوق کی بات کر رہا ہوں، وراثت کی نہیں، حقوق۔ ایک حق باپ کا ہے، 3 حق ماں کے۔ ماں کے کتنے حق ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ ماں کا مقام کیا ہوگا؟ لہذا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی نیکی کیا قرار دی گئی؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، اپنی ماں پر مہربان تھے، اپنی ماں کے ساتھ نیکی سے پیش آتے تھے، جانتے تھے کہ دنیا نے ان پر بڑے ظلم کیے۔ بھائی تہمت لگانا کوئی کم ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کسی ایسی معصومہ خاتون کے لیے جس کی عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہے؟ کل انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو جناب عیسیٰ کے، میں بتانا چاہتا کہ جناب عیسیٰ ہوں یا جناب یحییٰ ہوں، جناب یوسف ہوں، منصب کو دینے میں اعتبار، جو میزان جو رکھا گیا وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کو بھی درمیان میں رکھا گیا کہ کون کتنا ماں باپ پر مہربان ہے نا۔ اب آئیے آخری نبی پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کو کلمہ پڑھنا ہے کیونکہ مقصود کائنات ہے نا، ماں باپ کو بھی کلمہ پڑھنا ہے، اور پڑھا ماں باپ نے بھی کلمہ۔ ہماری نظر میں کیا، ہمارے پاس تو سینکڑوں دلائل ہیں کہ حضور کے اجداد جہاں بھی یہ نور رسالت اور ولایت رہا ہے، سب کے سب مومن تھے، مسلمان نہیں، خالی مسلمان تو تھے ہی، مومن تھے۔ کیا تھے؟ اور حضور کی خود روایات اور احادیث بھی موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کل پرسوں پیش کر دیں گے، کہاں کہاں اپنے اجداد کے ایمان کا خود ذکر کیا، اور حوالے اپنے نہیں، حوالے بھی ہمارے برادران کیا موجود ہیں کہ کس کس کا نام لے کے حضور نے ان کے ایمان کا اعلان کیا۔ لیکن مسئلہ کیا تھا کہ جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اعلان یہ نہیں کہ نبی بنے، اور نبی ہے بھائی، ہمارے یہاں نبی بنے نہیں، نبی ہمیشہ سے کچھ بھی نہیں تھا، جب بھی نبی تھا یعنی اللہ کے بعد اللہ نے پہلے نور محمد اور نور ولایت کو خلق کیا ہے، نور علی۔ یہ بھیا ہمارے عقیدے کی بات ہے، آپ اس پہ ہم سے چاہے بحث کر لو، 100 سال بحث کرتے رہو، ہم دلیلیں دیتے رہیں گے کہ سب سے پہلے اللہ نے نور محمد کو خلق کیا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور انا والی من نور واحد، میں اور علی نور ایک نور سے۔ اس پر ہم دلیلیں دیتے رہیں گے بھائی، آپ کو دلیلیں چاہیے ہم دیتے رہیں گے، ہمارے پاس دلیلوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن خلاصہ یہ، اعلان نبوت کب کیا؟ جب اللہ کا حکم ہوا۔ ہر نبی کب اعلان کرے گا اپنی نبوت کا؟ ایسا نہیں کہ نبوت ملتی کہ فلاں 17 سال کے ہوئے جناب ہود تو نبوت ملی، جناب یونس علیہ السلام 33 سال کے ہوئے تو نبوت ملی، جناب یحییٰ علیہ السلام 6 سال کے تھے تو نبوت ملی نہیں، اعلان کیا ہے؟ نبی تو ہے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے نا، لوح محفوظ میں سب کے نام ہیں، انبیاء کے، نبی ہے۔ اعلان کسی نے 6 سال کے سن میں، کسی نے گہوارے میں، ہے نا بھائی، آغوش میں، ماں کی آغوش میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ اعلان کی بات ہے کہ کس نے اعلان کب کیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کب کیا؟ 40 سال۔ اب دیکھیے مشیت کا انتظام دیکھیے آپ، کہ آپ رحم مادر میں تھے، کہتے 2-3 روایتیں نا جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کے انتقال کی، کہ آپ ولادت سے 2 مہینے پہلے، حضور کی ولادت سے، دنیا میں آنے سے، آج کل اس پہ بھی بڑا جھگڑا ہو رہا ہے، ولادت ہوئی کہ ظاہر وہ خدا کے بندہ، خدا کا خوف کرو، اللہ کو مانو۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فلاں کی ولادت پہ، ان کے پیدا ہونے کے دن پہ سلام، ان کے زندگی پہ سلام، ان کے مرنے پہ سلام۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سوائے اللہ کے کوئی لم یلد ولم یولد نہیں ہے۔ یہاں اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اللہ کے بندو، معصومین سے ان کے منصب چھیننا چاہتے ہو؟ جناب خدیجہ کس کی ماں ہے؟ کس کی ماں ہے؟ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تو ماں کہاں سے آ گئی؟ معذرت کے ساتھ بقول ہمارے بعض احباب کے، اچھا دلیل نہیں دیں گے، لڑنے کھڑے ہو جائیں گے، اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، اس کا عقیدہ سچا نہیں، اور تو عقیدے کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور میں تجھ سے ڈروں گا؟
تو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں ڈرتا، میں سچ بولتے ہوئے ڈر جاؤں گا؟ تو لوگوں کو بہکاتے ہوئے نہیں ڈر رہا، میں لوگوں کی ہدایت کرتے ہوئے ڈر جاؤں گا؟ ایسا تو کوئی نہ دے میرا ساتھ، کوئی بھی نہ دے، مجھے اس کی کائے کی پرواہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ فاطمہ کی ماں کا نام ہے خدیجہ۔ جزاک اللہ، اللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایموشنل بلیک میلنگ، عقیدے کو سامنے رکھ کے بلیک میل کرنا، ہو جاتے ہوں گے، بہت سارے مولوی ہوتے ہیں کہ بلیک میل ہو جاتے ہوں گے، ڈر جاتے ہوں گے۔ ہم کیوں ڈرے بھائی؟ کس بات سے ڈرے؟ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر پیدا نہیں ہوئے تو فاطمہ کے بابا کا کیا نام ہے؟ محمد عربی فاطمہ کا بابا ہے۔ کون ہے؟ فاطمہ کا بابا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نور ہے جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا انتخاب کیا، وہاں ان انوار مقدسہ کو رکھا، اور یہ انوار مقدسہ کیسے ظاہر ہو؟ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ لیکن لم یلد ولم یولد کون ہے؟ صرف اللہ کی۔ ایسے وہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد سورہ توحید اور ہے کیا؟ انہی جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی وہی علی ہے جس کا بابا ابو طالب ہے، علی وہی علی ہے جس کی ماں ہے فاطمہ بنت۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بس 2 ماہ پہلے، یا کہتے ہیں کہ نہیں 2 ماہ بعد، بعض نے کہا نہیں 2 سال کے تھے، ارے بھائی انتقال ہو گیا جناب عبداللہ کا، ٹھیک ہے نا؟ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی ہے، 2 سال کے تھے حضور، 4 سال کے تھے یا 6 سال کے تھے، انتقال ہو گیا نا۔ رسول نے ابھی رسالت کا اعلان ٹھیک ہے نا نہیں کیا۔ اب دیکھیے کیوں؟ جب رسول رسالت کا اعلان کرے تو یہ رسول کون ہے؟ مقصود کائنات۔ مقصود کائنات ہونے کے ناطے صرف انسانوں پر نہیں، کائنات کی ہر شے پر لازم ہے کہ محمد عربی کی رسالت پر ایمان لائے، کلمہ پڑھے محمد عربی کی رسالت کی۔ سنیے گا اب یہ جملے آپ کو دے کے جا رہا ہوں، یہ ایسے نہ ضائع نہ جانے چاہیے میرے جملے۔ ہر شے پر، حجر ہو، شجر ہو، یہ شمس و قمر ہو، عالمین کا ہے نا بھائی، کتنی بار تشریح کر چکا آپ کے سامنے، عالمین کا رسول ہے، عالمین کا رسول، ایسے ہی ہے نا؟ سب کو گواہی دینی ہے نا، کلمہ پڑھنا ہے محمد عربی کی رسالت کا، سب کو کلمہ پڑھنا ہے محمد عربی کی رسالت کا، کلمہ پڑھنا ہے، ہر ایک اطاعت کرنی، جھکنا ہے، جہاں سے جائے گا۔ انسان جو نہ جھکے وہ ہیں گناہگار، ایسے ہی ہے نا؟ گناہ بھائی نہیں جھکے، کتنوں نے نہیں مانا، آج تک نہیں مانتے، گناہگار۔ لیکن شجر حجر تو جانتے ہیں، تو جہاں سے رسول گزرتے تھے عیسائی راہب نے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے شجر جھکتے چلے جاتے ہیں، جہاں جہاں سے گزرتا ہے بادل اپنا سایہ کرتے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اگر ماں باپ ہوتے سامنے تو اطاعت واجب تھی کہ نہیں واجب تھی؟ ہے نا؟ اب 2 اطاعتیں ٹکراتی کہ نہیں ٹکراتی؟ ایک طرف ہے خاتم النبیین کی اطاعت، مقصود کائنات، ایک طرف ہے ماں باپ کی اطاعت۔ تو کیسے اللہ نے بچایا ماں باپ کے مقام کو رسول کے کہ اعلان سے پہلے دنیا سے ہٹایا، تاکہ رسول بھی امتحان سے بچے اور ماں باپ بھی امتحان سے بچیں۔ ماں باپ کے مقام کو بچایا اللہ۔ کس کے مقام کو بچایا؟ ماں باپ کے مقام کو بچا لیا۔ کیوں؟ اگر رسول تو پوری کائنات کے لیے واجب الاطاعت ہے نا۔ جب جو معصوم اپنا منصب سنبھال رہا ہے اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، کیوں؟ یہ وہ مقام ہے جو اللہ بچا رہا ہے، جس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ سامنے ہوں گے تو معصوم پر بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ واجب ہے نا۔ جب تک منصب پہ فائز نہیں ہوئے ہیں اطاعت کی ہے کہ نہیں کی؟ مجھے بتائیے، معذرت کے ساتھ اچھا لگے برا لگے بھائی، ہم تو ایسی بات کرتے ہیں 2 4 والی، سیدھی سی بات، اور سنتے بھی رہتے ہیں لوگوں کی بڑی گالیاں والیاں دیتے رہو، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ ہاں اگر کسی ایسی بات پہ کوئی گالی دے تو پھر ہم سوچیں گے جب ہم غلط ہوں،
اگر ویسے کوئی دے تو دیتا رہے بھائی، انبیاء کو دیے، رسولوں کو دیے، میں کیا بیچتا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے نا؟ میں تو سیدھی سی بات کر رہا ہوں آپ سے، 2 اور 2 4 والی بات کروں. یہ بتاؤ کائنات کا مولا رسول کے بعد کون ہے؟ منصب کی بات، مولا تو پورے کائنات کا ہے، اللہ، رسول اور پھر یہی ترتیب ہے نا. اس ترتیب پہ کسی کو شک تو نہیں، اس میں شک بھی نہیں کرنا، کیونکہ کلمہ سب سے بڑی دلیل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ترتیب ہے. جس نے اس ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش کی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. دنیا آخرت سب اس کی تباہی بربادی پھر جائے گی. اس ترتیب کو کوئی نہیں بگاڑنا، یہی ترتیب ہے. ایسے ہی ہے نا کلمہ؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک، جب تک جناب ابو طالب حیات تھے، جناب ابو طالب حکم دیتے تھے علی کو یا علی حکم دیتے تھے ابو طالب کو؟ بتا دیں بھائی، بتا دیں. میں نے تو کہا نا کہ مولا تو ہر حال میں مولا ہے اور ہمیشہ سے مولا ہے. جب رسول بنا، علی ولی بنا. کب بنا، کہاں بنا، یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اس کا ولی جانے. زمانے کا تعین نہ تم کر سکتے ہو نہ میں کر سکتا ہوں. کوئی کر سکتا ہے؟ جب نور محمدی خلق ہوا، جب نور علی خلق ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، مجھے کیا معلوم بھائی؟ تمہیں بھی نہیں معلوم، نہ کسی کو معلوم. کب ہوا؟ لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے، اربوں سال پہلے، مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا معلوم ہے نا علی وہ. لیکن یہ بتائیے کہ بچپن میں رسول کے بستر پہ جو سوتے تھے، ابو طالب کے حکم سے سوتے تھے؟ ایسے ہی ہے نا. شاہ ابی طالب میں حکم کون دیتا تھا؟ جاؤ علی اپنے بھائی کے بستر پہ سو جاؤ. جب مکے کے بچوں نے تنگ کرنا شروع کیا تو کس نے حکم دیا علی کو؟ جاؤ میرے لال علی، اے میرے بیٹے، ساتھ جاؤ اپنے بھائی کے، اور کوئی تنگ کرے چھوڑنا مت اس کو. سنتے رہتے نا میرے منہ سے کہ علی نے پھر کیا حشر کیا تھا جب اپنے بابا کا حکم. بات سمجھ میں آ گئی کہ علی علی ہے، مولا ہے، لیکن اپنے بابا کی اطاعت کر کے بتا رہا ہے کہ میرا بابا ہے. جزاک اللہ. محسن اسلام لکھے پڑھے نبوت امامت، آل عمران والد کل ایمان. بہت ٹھنڈا ہے بھائی، کل سے ذرا سادہ لائیں. علیہ السلام کی عظمت بہت ٹھنڈا ہے. بلند تر حیدری صلوات. اللہ صلی. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جیسے ہی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مولا نے منصب سنبھالا تو نہ ابو طالب اس دنیا میں ہے، نہ جناب فاطمہ بنت اسد. سمجھ میں آ گیا؟ جب دوسرے امام نے منصب سنبھالا، ماں باپ پردہ فرما چکے، یہی تیسرے امام، یہی چوتھے امام، یہی پانچویں امام، یہی سلسلہ چل رہا ہے نا. تو اللہ نے ماں باپ کے مقام کو بچایا. لیکن کون بتاتا ہمیں؟ قرآن کی آیات اپنی جگہ، تشریح کون کرے گا؟ سیرت کہاں سے لائیں، سنت کہاں سے لائیں؟ جس جملے پہ آج ختم کر رہے ہیں نا، کل یہی سے انشاءاللہ زندگی رہی بات کو آغاز کریں گے. لہٰذا یہ سیرت قیامت تک باقی رکھنے کے لیے، سنت قیامت تک باقی رکھنے کے لیے آیات کی تفسیر کون کرتا اگر رسول اپنی بچی کو اپنی ماں کا مقام نہ دیتے؟ ماں کا احترام کیسے کیا جائے؟ رسول نے اس ماں کے احترام کو سمجھانے کے لیے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل. وقت ہو گیا اور گزارش یہ ہے کہ جتنا مجمع یہ ابھی آ گیا نا، اگر کل وقت پہ آ جائے گا تو میری تسلی ہو جائے گی. جو بعد میں آئے نا انہی نے ایک چیز مس کی ہے. میں آپ کے لیے خود تحفہ لایا ہوں کراچی سے، شاعر حسین شاعر کو. اتنا عمدہ انہی نے کلام پڑھا اور مجھے افسوس ہوا کہ جنہوں نے نہیں سنا انہی نے مس کیا ہے. تو کل پہلے آئیے، وہ ایک آپ کے لیے آئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں. شاعر اپنا خون جگر صرف کر کے آیا ہے، خرچ کر کے لایا ہے. صفحے قرطاس پہ، یعنی قرطاس صفحے نہیں بلکہ قرطاس پہ منتقل کر کے لایا ہے خون جگر کو. تو خدا کے لیے آپ وقت پہ آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا. 10 منٹ انہیں سن لیں، باقی وقت ہم سن لیں گے. مجلس کا ماحول بن جاتا ہے. دیکھیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کریں لوگ آ جائیں تو شروع، لوگ آ جائیں تو. میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو فرش اعضاء کو انتظار نہیں کراتے.
فرش ازا کا انتظار کیا جاتا ہے. اب بیٹھے ہوئے فرش ازا انتظار کر رہا ہے کہ لوگ آئیں تو شروع، لوگ آئیں تو یہ تو بھائی ایسا تو نہیں کرو نا. جو وقت ہے اس پہ آپ فرش ازا کو انتظار نہ کراؤ، کیونکہ دیکھو مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن دل کہتا ہے، عقیدہ کہتا ہے کہ بھائی کیوں کسی کو انتظار کرا رہے ہو. کیونکہ آپ نے جو وقت کا اعلان کیا اس وقت پہ کوئی تو آ گیا نا، ہے نا. مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں میرے احباب ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، میں تو بہت احتیاط سے کام کرتا ہوں. لیکن دیکھیں میں اور آپ جانتے ہیں نا کہ جو وقت آپ نے دیا اس وقت پہ کوئی آ گیا تو اسے انتظار کیوں کراتے؟ اللہ کے بندو یہ سوچ کر آ جایا کرو کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ آ کے بیٹھ جائے اور یہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، میں بیٹھوں. جو ہم مطالب بیان کریں گے اس کا ثواب اپنی جگہ، جو مفہوم بیان کریں گے اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن فرش ازا پہ بیٹھنے کا بھی ایک ثواب ہے، یاد رکھنا، وہ ثواب اپنی جگہ پر ہے. تو گزارش یہ ہے کہ کل وقت پر آ جائیں گے تو ہمارے برادر عزیز جو تشریف لائے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ، ان کو بھی آپ سماعت فرمائیں گے. اور آج جن لوگوں نے سنا ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس سطح کے وہ شاعر ہیں جو انہیں نے کلام پیش کیا ہے. پروردگار سب کو توفیقات میں اضافہ کرے. سلامت ہے کہ ان تمام خدمت گزاران مکتب اہل بیت کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک صلوات بنائے فرما دیجیے. بس اب آپ مجھے بتائیے کہ جس کی جو میں نے یہیں سے شروع کروں گا، کل بھی مطلب تک پہنچائے، تمہید تھی سمجھے آج انشاءاللہ، کل بتائیں گے تفصیل. اب مجھے بتائیے کہ جس ہستی کو رسول اپنی ماں کا درجہ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ من ازاہا فقد ازانی، یہ یاد رکھنا جس نے بھی اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آج ابتداء مصائب کے طور پہ چند جملے. کتنے ایام حضور کے وصال کے پردہ فرمانے، وصال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد 75 دن یا 95 دن، ٹھیک ہے نا، 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی، 75 دن مانے ارے بھائی 95 دن رکھ لو. یہ 95 دن کیا ہوتے ہیں؟ سن و سال کے اعتبار سے جو خاتون 18 یا 19 سال کی ہو، ایسے کیا نا، چلو کچھ روایتوں نے لکھا نہیں جی 20 سال کی تھی، چلو 20 سال. کچھ نے کہا نہیں 21 سال کی تھی، اچھا بھائی چلو 21 سال. کچھ نے کہا نہیں 23 سال تھا سن، اچھا چلو بھائی 23 سال. سب سے زیادہ جس نے بتایا انہوں نے 25 سال اور 27 سال. خدا کے بندو بس مجھے اتنا بتا دو کہ 25 یا 27 سال کی خاتون بوڑھی ہوتی؟ تم نے بڑے تیر مارے اور ان کو بڑا بڑا کے تم وہاں لے گئے. یہ 25 یا 27 سال کے سن میں کمر جھکتی ہے. 25 یا 27 سال کے سن میں چہرے پہ جھریاں آتی ہیں. 25 یا 27 سال کے سن میں ہاتھ میں عصا جاتا ہے سہارا لینے کے لیے. اور صرف 75 دن میں 95 دن میں کیا ہوا ایسا کہ جس گھر کا طواف پورا مدینہ کرتا تھا دعائے خیر کے لیے. میں روایت پڑھوں گا کہ کیسے کیسے صحابہ آتے تھے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے چلا چلا کر کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعائے خیر کر دیجئے. ان میں سے ایک ہی روایت انشاءاللہ کل زندگی پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ کس طرح بی بی نے بتایا تھا اپنا اور اپنے بابا کا مقام سوال کرنے والوں کو، جو سوال کرتے تھے دروازے کے پیچھے سے کہ بھائی کیوں آئے ہو دروازے پہ؟ کچھ نہیں، طلب خیر کے لیے آئے ہیں. جس دروازے کا طواف ایسے کرتے تھے مدینے کے لوگ، خواتین مرد حضرات بچے سب طواف کرتے تھے دعائے خیر کے لیے، طلب خیر کے لیے. رسول کے فوراً پردہ فرمانے کے بعد کیا ہوا اس دروازے پر؟ یہ بی بی مدینے کے ایک ایک گھر میں گئی تھی، جانتے ہیں آپ، اور اپنے بچوں کو لے کر جاتی تھی. معصومہ آپ جانتی ہیں کہ کچھ نہیں ملنے والا، لیکن بی بی حجت تمام کرتی تھی. جانتی ہیں اب حسن حسین کا ہاتھ پکڑ کے چادر میں بلو، جو کبھی گھر سے نہیں نکلتی تھی بی بی، ایک ایک گھر میں مدینے کے گئی ہے خواتین سے جا کے کہتی تھی کہ دیکھو ہمارا حق لٹ رہا ہے، تم لوگ دیکھ رہے ہو. سب لوگ افسوس کا اظہار کرتے تھے، کوئی مدد کے لیے باہر نکلنے کو تیار نہ تھا. افسوس کا اظہار کرتے تھے، گھر میں بیٹھ کے روتے بھی تھے بے کسی پہ. اور بی بی نے پھر ملامت بھی کی. جب بعد میں جب بی بی کا
مرض اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ مدینے والوں کو یقین تھا کہ خواتین جو دیکھنے آتی تھی کہ اب بی بی دنیا میں رہنے والی نہیں، تو آتی تھی، افسوس کا اظہار بھی کرتی تھی. بی بی کے خطبے بھی ہیں، موقع ملا تو ٹھیک، ورنہ پھر کسی اور جگہ ان ایام میں زندگی نہیں بیان کر دوں گا بی بی نے ان خواتین کو کیا کہا تھا. لیکن عزیزوں بس جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اتنی نالا ہو چکی تھی بی بی کہ کسی سے ملنے کو تیار نہیں تھی، شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی. آج ساری دنیا میں کروڑوں مرد عورتیں بچے جس بی بی کا ماتم کر رہے ہیں نا، رو رہے ہیں، عشرے پورے ہو رہے ہیں نا، جمادی الاول میں بھی جمادی ثانی میں، اس بی بی کی عالم مدینے میں یہ عالم تھا صرف چند دن میں کہ بی بی کسی سے ملنے پر راضی نہیں تھی، کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھی، کسی کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی. کوئی نہیں ہے میرے گھر، مجھے کسی سے نہیں ملنا. اور اتنا کچھ ہوا تھا کہ بعض لوگوں نے چاہا تھا کہ آ کے معافی مانگ لے، کیونکہ مدینے کے گھر گھر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ یہ حدیث لوگ نقل کرتے تھے، من غضبہا فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. جس پر میری بیٹی فاطمہ غضبناک ہوئی میں غضبناک ہوا، جس پہ میں غضبناک ہوا اس پہ اللہ. اب پریشان ہو گئے لوگ کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، لہٰذا فوراً مولا علی کو اپروچ کیا کہ ہمیں ملنا ہے، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں. جو کچھ ہوا، اب جو کچھ ہوا وہ تو بتا دیں گے آپ کو، جو کچھ ہوا اس پہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں. بی بی ہر بار منع کر دیتی تھی. ایک دن جب علی گھر میں داخل ہوئے تو آنکھیں نم تھیں، علی کی آنکھوں میں نمی تھی. معصوم کونین تڑپ اٹھی، علی کی آنکھوں میں نمی دیکھی. یا ابو الحسن، مدینے والوں نے کوئی نیا ظلم ڈھایا، کوئی نئی بات؟ معصوم کی آنکھوں میں اشک ہیں. فرماتے ہیں کہ شہزادی آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، میں آپ کے پاس پیغام لاتا ہوں، آپ انکار کر دیتی ہیں ملنے سے، یہ آپ کا حق ہے. لیکن باہر پورے مدینے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دختر رسول تو ملنا چاہتی ہیں، علی ملنے نہیں دیتے. یہ ہے میرے مولا علی کی مظلومیت. علی علی علی، یہ ہے علی. دیکھ رہے ہو مظلومیت علی کی؟ کہہ رہے ہیں بی بی آپ کا حق ہے، دختر رسول آپ کا حق ہے، آپ نہ ملیں. لیکن میرے لیے مشکل یہ ہو گئی کہ باہر یہ پورے مدینے میں یہ پروپیگنڈا ہے، جہاں سے میں گزرتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ملنا چاہتی ہیں، ملنے نہیں دیتے. بس میں کیا کہوں کس طرح سے فاطمہ نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا ہے. ہم اپنے اردو زبان میں بہت تیر ماریں گے تو لفظ ڈھونڈ لائیں گے، حسرت و یاس سے دیکھا. یہی لا سکتے اور کیا لا سکتے، ہمیں تو نہیں مل سکتے. لیکن بہرحال ایک کیفیت ہے جس سے چہرے کو دیکھا اور پھر شہزادی کی آنکھوں سے بھی اشکوں کا سیلاب جاری. کہ ابو الحسن جائیے، انہیں پیغام دے دیجئے، میں ان سے ایک بار ملوں گی، آپ کی خاطر میں اجازت دیتی ہوں ایک بار ملیں. فاطمہ جانتی ہیں کہ علی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. ایک جن کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی، حسنین کی ماں علی کی خاطر، علی کے حق کی خاطر. یہ بہت بڑی مصیبت ہے زہرا کے لیے ان کے سامنے بیٹھنا. لیکن جانتے ہیں کہ میری وجہ سے علی پر الزام آ رہا ہے. ابو الحسن پہ الزام آ جائے یہ گوارا نہیں. اے علی، اے ابو الحسن، کہہ دیجئے آپ میں ایک بار ملوں. پیغام مل گیا، پردہ حائل ہو گیا درمیان میں. ایک طرف دختر رسول بیٹھی ہیں، دوسری طرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں. آ کے رونا شروع کیا، معافی تلافی کے الفاظ. بی بی نے کہا سب بعد میں، پہلے ٹھہرو، میں ایک حدیث پڑھتی ہوں اپنے بابا کی، تصدیق کرو تم نے سنی کہ نہیں سنی. یہ بتاؤ میرے بابا نے میرے بارے میں کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، تصدیق کی کہ ہاں، آنے والوں نے تصدیق کہ ہاں ہم نے سنا. بتاؤ کیا تم نے سنا کہ میرے بابا نے فرمایا من رضاہا فقد رضانی ومن رضانی فقد رضا اللہ. جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوئی اس سے میں، یا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا، راضی کیا، اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ. ہاں سنا. اچھا یہ تصدیق کرو، بتاؤ کہ میرے بابا نے کہا من اغضبہا فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. جس پر فاطمہ غضبناک اس پر میں غضبناک، جس پر میں غضبناک اس پر اللہ غضبناک.
من ازاہا فقد ازانی ومن ازانی فقد از اللہ. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے سر جھکا کے. آنے والوں نے کہا ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں. بس یہ تصدیق لینے کے بعد اب دختر رسول نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف. معبود گواہ رہنا میں ان سے ناراض جا رہی ہوں، میں بے غضبناک ہوں. آنے والے روتے ہوئے چلے گئے. ان کا دفاع کرنے والوں نے طرح طرح سے دفاع کرنے کی کوشش کی کہ تو اول تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمت للعالمین کی بیٹی معاف نہ کرے. وہ کریمہ بنت کریم ہے، کوئی معافی مانگے کیسے معاف نہیں کرے گی، اور بہت ساری باتیں کی. یہ واقعہ نہیں ہوا، لیکن یاد رکھو واقعہ ہوا اور فاطمہ نے معاف بھی نہیں کیا. کیوں معاف نہیں کیا؟ بس آخری جملے سن لیجئے آج کے لیے. اس لیے معاف نہیں کیا کہ بات اگر صرف فاطمہ کا دروازہ جلانے کی ہوتی نا فاطمہ معاف کر دیتی. میرا دروازہ جلایا جاؤ میں نے معاف کیا. بات اگر صرف فاطمہ کے ہاتھ پہ تازیانہ مارنے کی ہوتی شاید بیوی معاف کر دی کہ چلو تم نے میرے ہاتھ پہ تازیانہ مارا میں نے معاف کر دیا. بات اگر جلتے ہوئے دروازے کے پہلو پہ گرنے کی ہوتی شاید بیوی معاف کر دیتی کہ چلو میرا جلتا ہوا دروازہ گرایا، میرا پہلو شکستہ ہوا میں نے معاف کر دیا. بات اگر صرف محسن کی شہادت کی ہوتی تو شاید کہہ رہا ہوں ممکن تھا بیوی معاف کر دیتی، لیکن بیوی نے معاف نہیں کیا. کیوں معاف نہیں کیا؟ اس لیے معاف نہیں کیا کہ بات میرا دروازہ جلنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب تم نے قیامت تک لوگوں کو ہمت دے دی، تم نے کربلا کی بنیاد رکھ دی. اب کربلا میں میری بچیوں کے خیموں کو جلایا جائے گا کہ جب فاطمہ کا دروازہ جلایا جا سکتا ہے تو زینب کے خیمے کیوں نہیں؟ جب فاطمہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گر سکتا ہے تو سکینہ کو تماچے کیوں نہیں مارے جا سکتے ہیں؟ جب محسن شہید کیا جا سکتا ہے تو علی اصغر کے گلے میں تیر کیوں نہیں مارا جا سکتا؟ جب دختر رسول کو دربار میں بلایا جا سکتا ہے تو دختر رسول کی بیٹیوں کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بے حق اسیران کربلا خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے. بیمار ہیں بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے. بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. معبود ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے. ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے. ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے. جو طاقتیں ہمارے ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ان کی سازشوں کو واپس ان کی طرف پلٹا دے. بار الہ ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے. معبود رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما. بار الہ یہ نیا فتنہ جو سامراج نے یہود و نصارہ نے ہنود نے سب نے مل کر مسلمانوں کے خلاف اٹھایا ہے خاص طور پر مومنین کے خلاف معبود ہمیشہ کی طرح اس فتنے کو بھی ناکام کر دے. ہمیں ان حالات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے مجاہد مراجع اور مجاہد علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت. ہماری ماؤں کو ایسے فرزند پالنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ ایک ایک بیٹا پوری دنیا میں پوری قوم کے لیے عزت کا باعث بن جائے.
ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. جن مرحومین کے مجھے نام دیے گئے تھے ان سب کی نیت کر لیجئے، اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے.